حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت باسیت نبوی سے 5 برس قبل ہوئی۔ اس دور میں عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو پرورش کے لیے کسی دایا کی گود میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آپ سے بے پناہ محبت اور الفت کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں کسی دایا کے سپرد کرنے کی بجائے اپنی گود میں رکھا اور اپنا دودھ پلا کر پرورش کیا۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اولاد کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے القابات میں زکیہ، رضیہ اور بطول شامل ہیں۔ بطول کی وجہ تکلیف یہ ہے کہ بطل کے معنی قطع کرنے کے ہیں اور فضل و کمال اور حسن و جمال میں دنیا بھر کی خواتین سے قطع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ہاتھ پکڑ کر ان کی جبین مبارک پر بوسہ دیتے اور اپنے مقام پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو آپ بھی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور استقبال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتی۔ اس سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہلکا سا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں مسحور کر کے ان کا معاشی مفاتہ کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اس ٹائم 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس عمر میں مسلسل بھوک پیاس کی مصیبتیں اٹھانے سے آپ کا بدن بے حد لاغر ہو گیا اور اس کے اثرات بھی آپ کی عمر میں قائم رہے، لیکن آپ نے ساری تکلیف بڑے حوصلے سے برداشت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ جب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم رہی۔ اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ بلا لیں۔ آپ کی حفاظت اور رفاقت کے لیے ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود رہی۔ بعد ازاں کچھ عرصہ کے بعد آپ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حق مہر کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ مقرر کی گئی۔ اس زرہ کو فروخت کرنے سے 480 درہم کی رقم حاصل ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے طور پر ادا کر دی۔ جب آپ نے یہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رقم سے خوشبو، شادی کا سامان، گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدو اور شادی کی تیاری کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بڑی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جو کہ کھجور کی چھال یا خوشبودار گھاس سے بھرا ہوا تھا، آٹا پیسنے کی ایک چکی، ایک مشکیزہ اور 2 گھوڑے۔ دعوت ولیمہ میں مسلمانوں کو کھجوریں اور انگور پیش کیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے مثال سیرت و کردار کی مالک تھی۔ اس بارے میں مزید کچھ کہنا غیر ضروری ہوگا۔ ان کی شخصیت اور اس کے پہلو کی عکاسی کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ کو بخار ہوا اور بخار کی شدت اور حرارت کے سبب آپ ساری رات جاگتی رہی۔ تمام رات آپ نے نہایت بے چینی اور تکلیف کے عالم میں گزاری اور آپ کے شوہر نامدار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جاگتے رہے۔ رات کے آخری پہر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہیں اور نماز کے لیے وضو فرما رہی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے فارغ کے بعد چکی پیسنے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ کیا آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات پر آپ بخار میں مبتلا رہی، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا
نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد چکی پیسنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شفا بخشے، اور خدا نہ کرے آپ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمدردانہ اپنائیت در کلمات کے جواب میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران موت بھی آ جائے تو مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ میں اپنے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی خاطر وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے چکی پیس رہی ہوں جو میرے فرائض میں ہیں، ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگرچہ خود فاقہ سے رہتی تھی لیکن آپ کے در سے آنے والا سائل کبھی خالی نہیں گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا بالکل مفلوق الحال ہو؟ اس نو مسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری کا بندوبست ہے، اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو کوئی پورا لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور وہ اس کار خیر میں حسب تفیق حصہ لیں، خدا کے حضور اپنی درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ساتھ لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا مگر وہاں اسے کچھ نہ مل سکا۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ ماجرا سنا تو آپ بے چین ہو گئی۔ سائل کو اپنے گھر سے حسب مقول خالی نہ جانے دینا چاہتی تھی، مگر اپنا یہ حال تھا کہ آپ کے گھر میں سب تیسرا فاقہ تھا۔ بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور بھوک کی شدت سے خود آپ پر قحط طاری ہو گئی تھی، مگر آپ نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کچھ بھی ہو میں سائل کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس چادر کو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے کچھ جنس دے دو تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب ارشاد چادر لے کر شمون یہودی کے پاس چلے گئے۔ جب شمون کو تمام ماجرا بیان معلوم ہوا تو وہ از بےحد متاثر ہوا کہ تمام گھر والے فاقے سے ہیں لیکن سوالی کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس نے کہا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی تھی۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ چادر واپس دے دی، تاہم اس نے کچھ غلہ سلمان فارسی اور فی سبیل اللہ دے دیا تاکہ اس مسکین کے لیے خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توافق کے اس غلہ کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تاکہ وہ مسکین کو کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اس غلہ میں سے اپنے بچوں کے لیے چند روٹیاں رکھ لے، مگر وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جو چیز فی سبیل اللہ دے چکی ہوں میں اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں، میرے بچوں کو کچھ اور وقتوں کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ رب کائنات نے آپ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے عطا فرمائے جنہوں نے عالم جوانی میں جانیں قربان کر کے اسلام کا پرچم سر بلند رکھا، اور ان کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ کی وفات 3 رمضان 11 ہجری کے روز ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 28 برس اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر 29 برس تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔